پارس پتھر میں نے پوری احتیاط کے ساتھ رومال میں لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور استاد بھوپت کا پستول بھی ساتھ ہی لے لیا۔ اب اس خوفناک ہتھیار سے مجھے اور بھی کام نمٹانا تھا۔ بھوپت کے خون میں لتھڑی ہوئی سرد لاش کو میں نے کہیں چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ رات کی سیاہ چادر تیزی کے ساتھ اس سنگلاخ ویرانے پر ڈھلکتی آ رہی تھی، اور رات انسان کے ہر راز کی امین ہوتی ہے۔ عام گزرگاہ سے کافی دور اس علاقے میں بھوپت کی لاش اسی وقت دریافت ہو سکتی تھی جب اس پر منڈلانے والے مردہ خور بھوکے گدھوں کے غول کسی کی توجہ کا مرکز بنتے۔ بھوپت کی سیاہ مرسیڈیز میں میرا واپسی کا سفر بے حد پرسکون تھا۔ میری کھوئی ہوئی دولت میرے قبضے میں آ چکی تھی۔ پارس میں شراکت کا ایک خود ساختہ دعوے دار میرے ہاتھوں اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا، اور اب اس کے ایک گرکے کا صفایا کرنے کے بعد میں پوری طرح آزاد اور خود مختار ہونے والا تھا۔ جب میں شہر میں داخل ہوا تو رات آ چکی تھی۔ شہر میں ہر طرف روشنیوں کی چکا چاند ہو رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اہلیان کانپور پارس پتھر کی بازیابی پر چراغاں کر کے میری خوشیوں میں اپنی دلی شرکت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مرسیڈیز ہوٹل سے دور چھوڑ کر میں رمنا ہوٹل پہنچا۔ وہاں سیتا بڑے صبر اور سکون کے ساتھ میری منتظر تھی۔ اس کے جسم پر اب بھی مغربی طرز کا وہی لباس تھا جو میں نے اسے پہنایا تھا۔ سیاہ بالوں نے اس کے لباس سے مل کر اس کی شخصیت کو بدل کر ہی رکھ دیا تھا۔ پارس کا کیا رہا؟ میں نے مسکراتے ہوئے جیب سے وہ سیاہ اور بدوضع مگر نایاب پتھر اسے نکال کر دکھایا۔ اب یہ بلا شرکت غیر ہمارا ہے۔ پہلے تو نے بتایا تھا کہ بھوپت سنگھ اس میں تیرا برابر کا شریک ہے۔ اس کا حصہ اسے مل گیا ہے۔ میں نے گلے پر انگلی چھری کے انداز میں پھیرتے ہوئے مکارانہ لہجے میں کہا۔ تو نے اسے مار دیا؟ مجھے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ تو موقع پاتے اس کا کام تمام کر دے گا۔ ہاں، تو ولی ہے نا، تجھے تو ہر بات وقت سے پہلے ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ میری پرورش ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ بعض واقعات کے بارے میں مجھے پہلے سے یقین ہو جاتا ہے۔ تیرا وہ دوست تو صورت سے ہی مکار اور کمینہ لگتا تھا۔ میرا بس چلتا تو اسی وقت اس کا کام تمام کر دیتی جب تو نے مجھے پارس میں اس کی شراکت کے بارے میں بتایا تھا۔ میری ماں کی دی ہوئی چیز میں کوئی بھی تیرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارا یہاں رکے رہنا خطرناک ہوگا۔ نیچے بھوپت کی گاڑی موجود ہے۔ ہم اسی وقت کانپور سے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ بھوپت شاید پیدا اسی لیے کیا گیا تھا کہ ہمارے کام آ جائے۔ وہ کیسے؟ بنارس سے بھی ہم اسی کی گاڑی میں بھاگے تھے، اور اب یہاں پہ اسی کی کار ہمارے کام آئے گی۔ یہی نہیں، اس کی گاڑی میں لاکھوں روپے سے بھرا ہوا ایک بریف کیس بھی رکھا ہے۔ یہ رقم اس ملک سے نکلنے میں ہمارا ساتھ دے گی۔ کیا ہمیں اسی وقت روانہ ہونا ہوگا؟ ہاں، ابھی اور اسی وقت۔ پہلے کھانا منگا لے، پتہ نہیں دوبارہ کب نصیب ہو۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں نے کمرے میں ہی کھانا طلب کیا اور نہانے کے بعد سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس دوران میں نے سیتا کو پوری تفصیل سے آنے والی دشواریوں سے آگاہ کر دیا۔ پارس پتھر کی بازیابی کے بعد اب میں ہر قیمت پر کانپور سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کانپور سے قنوج اور آگرہ کے راستے مجھے اپنا سفر جاری رکھنا تھا، اور کانپور سے نکلنے کے بعد پہلی فرصت میں کوئی نئی یا پرانی جیپ خرید کر بھوپت کی مرسیڈیز سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ ہندوستان کی سرحد عبور کرنے تک سیتا کو کسی آوارہ گرد گونگی لڑکی کے روپ میں ہی میرے ساتھ رہنا تھا، تاکہ اس کے بدلے ہوئے حلیے کا بھرم قائم رہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے سیتا کو اپنا مختصر سامان سمیٹنے کی ہدایت کی اور خود ہوٹل کے برآمدے میں لگے فون پر اسٹیٹ ہوٹل سے رابطہ قائم کیا۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ بھوپت کا منشی اپنے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ منشی، تمہارا کام نمٹ گیا؟ سلسلہ ملنے پر میں نے سوال کیا۔ ہاں صاحب، مگر ایک مصیبت ساتھ لگ گئی ہے۔ وہ میری آواز پہچان کر بولا۔ تم آدھے گھنٹے کے اندر کباڑیوں والے بازار کے نکڑ پر پہنچو، وہی بات ہوگی۔ میں نے احتیاط کے پیش نظر بات کاٹ دی۔ میں آ جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں خوف کی ہلکی سی جھلک تھی۔ مگر تم اور استاد اب ادھر کا رخ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ کیوں؟ اس کے لہجے نے مجھے چونکا دیا۔ نئی دلی سے انڈین سیکرٹ سروس کے 2 افسر آئے ہیں، انہیں تم دونوں کی تلاش ہے۔ ٹھیک ہے، تم وہاں پہنچ کر میرا انتظار کرو۔ میں نے سلسلہ منقطع کیا تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ منظر گھوم رہا تھا جب نیپال سے ہندوستان کے سرحدی قصبہ موتیہاری میں پہنچنے کے چوتھے روز چاند ہوٹل میں انڈین سیکرٹ سروس کے 2 افسر مجھ سے ملے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام رانا گرنام سنگھ تھا اور دوسرے کا پرتاپ چند۔ وہ میری کیمیا گری کے راز سے واقف تھے اور ان کے بقول ان کے ہرکارے نیپال سے میری نقل و حرکت کے بارے میں ہر خبر بھیجتے رہے تھے۔ ان دونوں نے سختی سے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان سے ہونے والی تمام گفتگو کو راز میں رکھوں۔
موتیہاری میں میرا قیام مہارشی گنگا رام کی حیثیت سے تھا اور اب سیکرٹ سروس والے صفدر علی کی تلاش میں تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ یہ جان چکے تھے کہ میں بھیس بدل کر بھاگ رہا ہوں اور وہ گزشتہ 1.5-2 ماہ میں میری طرف سے پوری طرح باخبر تھے۔ میں حساب صاف کرنے کی نیت سے کاؤنٹر پر گیا اور اچانک میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہاں 2 افراد رجسٹر پر جھکے گہرے مشاہدے میں مصروف تھے۔ میں نے فوراً واپس لوٹنا چاہا، مگر اس وقت تک میری آہٹ پا کر ان میں سے ایک نے سرسری طور پر سر میری طرف گھما لیا اور اب اس کی نگاہوں میں چمک سی اودھ کر آئی تھی۔ وہ کسی ماہر شکاری کی طرح میری طرف نگراں تھا اور میری بدقسمتی کہ وہ دونوں چہرے میرے شناسا تھے۔ گرنام اور پرتاپ کے چہرے تو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا، مگر میرے لیے حیرت اور خوف کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں بھی مجھے پہچان چکے تھے۔ میرا بدلا و حلیہ بھی ان کی گھاگ نظروں کو دھوکہ نہیں دے سکا تھا۔ جب وہ موتیہاری میں مجھ سے ملے تو میرا نام گنگا رام تھا۔ گنجا سر، منڈی ہوئی بھویں اور بے تحاشا بڑھی ہوئی داڑھی، بدن پر پنڈتوں جیسا گیروا لباس تھا، جبکہ موجودہ حالت میں میرے سر پر گھنے بال تھے۔ بھویں باقاعدہ آ گئی تھیں، چہرہ کلین شیو اور لباس انگریزی وضع کا تھا۔ کوشش کے باوجود میرے بڑھے ہوئے قدم رک نہ سکے۔ ادھر گرنام کے پتلے پتلے ہونٹوں پر بہت زہریلی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ خشک لہجے میں مجھ سے بولا، آئیے گنگا رام صاحب، ہمیں آپ ہی کی تلاش تھی۔ اور میرے پاس جوابی مسکراہٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کاؤنٹر پر کلرک کے ساتھ مینیجر بھی موجود تھا، جسے شاید گرنام نے ہی طلب کیا تھا۔ اس تخاطب پر وہ چونک پڑا، کیونکہ ہوٹل میں میں نے اپنا نام اوم پرکاش لکھوایا تھا۔ ان کا حساب صاف کر لو مینیجر، یہ اسی وقت ہوٹل چھوڑ رہے ہیں۔ گرنام نے تہمکانہ لہجے میں مینیجر سے یہ کہتے ہوئے وہ رجسٹر بند کر دیا جس کی وہ ورق گردانی کر رہا تھا۔ آپ کمرے میں چلیں، میں بل تیار کر کے ادھر آتا ہوں، مینیجر بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ گرنام کا اشارہ پا کر میں رہائشی کمروں کی طرف ہو لیا۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا، مگر میرا ذہن تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ میری دستک پر سیتا نے دروازہ کھولا تو میرے ہمراہ ان دونوں کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ موتیہاری کے ان ناپسندیدہ ملاقاتیوں کو وہ بھی پہلی ہی نگاہ میں پہچان گئی تھی، پر میری ہدایت کے مطابق اس نے زبان نہیں کھولی، گونگوں کی طرح خاموش رہی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی گرنام نے تہذیب کا دامن چھوڑ دیا اور ترش لہجے میں مجھ سے بولا، تم نے ہماری اجازت کے بغیر موتیہاری کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ تم نے مجھے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ میرا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ میں اب اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکا تھا اور آہستہ آہستہ ایک حکمت عملی میرے ذہن میں آتی جا رہی تھی۔ حکم اس لیے نہیں دیا تھا کہ مجھے امید تھی کہ میرے شریفانہ رویے کے باعث تم کوئی مکاری کرنے کی حماقت نہیں کرو گے۔ اجنبیوں سے امید کر کے تم زیادہ دن اس ادارے کی ملازمت نہیں کر سکو گے جس کی تم روٹیاں کھا رہے ہو۔ ہوش میں رہ کر بات کرو۔ پرتاپ نے میرا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا۔ تم پر کئی انسانی جانوں کا اتلاف اور دہشت گردی کے الزامات ہیں اور تم ذمہ دار افسروں سے مخاطب ہو۔ یہ غیر ضروری گفتگو ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ میں نے پرتاپ کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے کہا، پارس پتھر کہاں ہیں؟ گرنام کے الفاظ مجھے کسی گہرے کنویں سے ابھرتے محسوس ہوئے۔ میں نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے سامنے کر دیا جس میں پارس کے نگ سے محروم چاندی کی انگوٹھی موجود تھی۔ پارس یہاں ہوا کرتا تھا۔ اور اب کہاں ہے؟ گرنام کے لہجے میں شبہات لرزہ تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بھوپت کی تلاش میں تھے، اسے ڈھونڈ نکالو، وہی پارس کا پتہ جانتا ہے۔ ان دونوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر گرنام دھیمے لہجے میں بولا، تم ہماری توقع سے زیادہ چالاک ہو صفدر علی۔ اگر بنارس میں تمہاری ساتھی لڑکی عدالت میں پارس پتھر کا ذکر نہ کرتی تو شاید ہم کبھی تمہارا سراغ نہیں پا سکتے۔ لڑکی کے اسی بیان نے ہمیں تمہاری اصلیت کا احساس دلایا، مگر جب تک ہم بنارس پہنچتے لڑکی جیل سے فرار ہو چکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ یہ کہتے ہوئے اس نے گہری نظروں سے سیتا کی طرف دیکھا۔ یہ محسوس کر کے میرا سر غرور سے تن گیا کہ مجھے پہچاننے والے وہ دونوں خوراٹ افسر بھی سیتا کے بحروب سے دھوکہ کھا گئے۔ اس لڑکی کو یوں نہ گھورو، یہ ایک بے سہارا گونگی لڑکی ہے جسے میں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ سیتا تو نہ جانے کہاں ہوگی۔ مرزا پور میں تمہارے ساتھ کون لڑکی تھی؟ یہ سوال پرتاپ نے کیا۔ وہ ایک آزاد فطرت لڑکی تھی، شہروں کی پابند زندگیوں سے راست نہیں آ سکی۔ ایک رات وہ مرزا پور میں مجھ سے ایسی بچھڑی کہ آج تک نہ مل سکی۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ میں تو اسے سیتا ہی کہتا ہوں۔ یہ گونگی ہی نہیں، جاہل بھی ہے، پڑھ لکھ بھی نہیں سکتی۔ اسے میں نے یوں ساتھ رکھ لیا کہ بولنے والی کسی عورت کے برخلاف یہ میری سرگرمیوں کے لیے کبھی خطرہ نہیں بن سکے گی۔ چالاک نہ بنو صفدر علی، میرے پاس تمہارے لیے بہت بڑی پیشکش ہے۔ گرنام کا غصہ قدرے اعتدال پر آ چکا تھا۔ میں تو تمہارے بقول مجرم ہوں،
میرے لیے بھلا رعایت کیوں؟ اس کے الفاظ میرے لیے واقعی حیران کن تھے۔ تمہاری تلاش کی مہم میں ہی بھوپت ہماری نظروں میں آیا اور اس کا کھوج نکالنے کے لیے ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اگر پارس اسی کے پاس ہے تو پھر ہماری گفتگو اسی سے ہوگی۔ تم پر عام مجرموں کی طرح مقدمہ چلے گا، جیل یا پھانسی تمہارے نصیب کی بات ہے۔ تو گویا تمہاری دلچسپی صرف پارس سے ہے؟ ہاں۔ یہ دلچسپی سرکاری ہے یا غیر سرکاری؟ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ یہ سوال قبل از وقت ہے۔ بھوپت کا پتہ کیا ہے؟ گرنام پھر مکاری پر اتر آیا تھا۔ ابھی مجھے منشی سے پتہ چل چکا تھا کہ وہ دونوں اسٹیٹ ہوٹل میں جھک مارتے رہے تھے، لہٰذا میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ اسٹیٹ ہوٹل؟ مگر وہ آج صبح سے وہاں نہیں ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ تم لوگوں کے علاوہ ایک اور پارٹی پارس کے جنون میں مبتلا ہے۔ اگر بھوپت ان کے ہاتھ لگ گیا تو پارس کے ساتھ ہی جان سے بھی جائے گا۔ وہ لوگ جس وقت مجھ تک پہنچے وہ پتھر میرے قبضے سے نکل کر بھوپت کی تحویل میں جا چکا تھا۔ مگر کیسے؟ گرنام یہ سن کر مضطرب ہو گیا۔ پستول کی زد پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے میں شکست خوردہ انداز میں ہنسا۔ بھوپت کو عدالت کے ریکارڈ ہی سے پتہ چلا تھا کہ میرے پاس پارس پتھر ہیں۔ کل اس نے مجھے گھیر لیا۔ اس وقت میں بھی اسٹیٹ ہوٹل میں مقیم تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور میں نہت تھا۔ پھر بھی میں نے انگوٹھی اتارنے کے بہانے اس پر حملہ کر دیا۔ میرے مقدر کی خرابی کہ اس دھینگا مشتی میں پارس انگوٹھی سے نکل گیا۔ پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ گرا ہوا پستول بھوپت کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کی زد پر پارس پتھر پر قابض ہو کر صاف نکل گیا۔ جبھی وہ کل صبح سے غائب ہے، رات بھی وہ ادھر نہیں پہنچا۔ پرتاپ نے میری اس کہانی پر تبصرہ کیا۔ میں کل صبح تک اسٹیٹ ہوٹل میں ہی تھا۔ بھوپت سے یہ ٹکراؤ 10 بجے کے قریب ہوا۔ اس کے بعد ہی میں نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا اور کل رات یہاں آ گیا۔ کل سارا دن کیا کرتے رہے ہو؟ پاگلوں کی طرح بھوپت کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ اور کیا؟ میں محسوس کر رہا تھا کہ آہستہ آہستہ ان دونوں کو میری اس کہانی پر یقین آتا جا رہا ہے۔ ابتدائی تلخ کلامی کے بعد میرے ساتھ ان کا رویہ اعتدال پر آتا جا رہا تھا، اور اب میں ان کی جانب سے کسی ایسی پیشکش کا منتظر تھا جس میں مشترکہ طور پر بھوپت کی تلاش کا تذکرہ ہو۔ پارس پتھر کی تلاش میں دوسری پارٹی کون ہے؟ گرنام ان دونوں میں سینئر معلوم ہوتا تھا، کیونکہ بیشتر اہم سوالات وہی کر رہا تھا۔ بنارس کے کچھ گنڈے، میں انہیں صرف چہروں سے پہچانتا ہوں۔ بھوپت کہاں کہاں مل سکتا ہے؟ میں کیا جانوں؟ میں نے ایسے لہجے میں کہا جو ان دونوں کے دل میں میری لا علمی کی جانب سے شبہات پیدا کر دے۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ گرنام پر میری اداکاری کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ تم مجھے چارہ بنا لو۔ بھوپت کے کانپور میں 2 ایک ایسے ٹھکانے ہیں جہاں اس کے دشمنوں کے لیے صرف موت تقسیم ہوتی ہے۔ میں جان پر کھیل کر تمہیں وہاں لے بھی جاؤں تو اس پر قابو پانے کے بعد تم مجھے جیل میں دھکیل دو گے، کیونکہ پارس بھوپت کے پاس ہے اور تمہیں اسی کی ضرورت ہے۔ اگر تمہاری مدد سے پارس پتھر مل گیا تو یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے چشم پوشی اختیار کر لیں گے۔ ہند میں تم پر کبھی پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکے گی۔ تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے ہند پر تم ہی حکمران ہو۔ میں حکمران نہیں، مگر میری پشت پر حکومت ہے۔ مجھے وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ وہ جوش میں آ کر بولا، پولیس سے بچاؤ ناکافی ہے۔ پارس چھن جانے کے بعد میں تو فقیر ہو جاؤں گا۔ مجھے عزت اور روزگار بھی تو درکار ہے۔ پھر پارس صرف میری ملکیت ہے۔ بھوپت نے اس پر دھوکے اور طاقت سے قبضہ کیا ہے۔ یہ سب ہو جائے گا۔ حکومت ہر قیمت پر پارس خرید لے گی۔ گرنام سنگھ کھڑا ہو گیا۔ اور اگر یہ وعدے فریب ثابت ہوئے تو؟ اس وہم کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ گرنام جھلا گیا۔ مہم میری مرضی کے مطابق موڑ لے چکی تھی۔ اپنا سامان لے کر میں سیتا کے ہمراہ کمرے سے نکلا۔ مینیجر راستے میں ہی مل گیا۔ اس کے ہمراہ کاؤنٹر پر جا کر میں نے حساب بے واق کیا اور ہم چاروں ہوٹل سے باہر نکلے۔ ہوٹل کے سامنے ہی ان کی سرکاری جیپ موجود تھی۔ گرنام نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میں اس کے پہلو میں بیٹھا۔ سیتا اور پرتاپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے لوکل ایجنسی چلتے ہیں، وہاں سے کچھ آدمی بھی ساتھ لے لیں گے۔ گرنام نے مڑ کر پرتاپ سے کہا، زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوئی تو سب بے موت مارے جائیں گے۔ اسے پکڑنا ہے تو وقت برباد مت کرو۔ میں بولا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ویسے لوکل ایجنسی پر اب کون ہوگا؟ ہمیں انسپیکٹر سے گھر پر ہی ملنا ہوگا۔ وہ کسی تھانے سے انتظام کرے گا تو دیر ہو جائے گی۔ پرتاپ نے میری تائید کی اور یوں جیپ میری بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گئی۔ میں ان دونوں کو کانپور کے اسی مضافاتی ویرانے کی طرف لیے جا رہا تھا جہاں اسی شام میں نے بھوپت کا کام تمام کیا تھا۔ راستے بھر میں ان دونوں کو باتوں میں الجھائے رہا تاکہ انہیں اس تمام کارروائی کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ مل سکے، اور جب گاڑی شہر سے نکل کر
मज़ाफ़ाती सड़क पर दौड़ रही थी तो अचानक अक़बी नशिस्त से सीता की सुरीली चीख के साथ हरामजादे का लफ्ज़ उभरा और साथ ही फिज़ा थप्पड़ के शोर से गूंज उठी। अरे गूंगी बोल पड़ी। गरनाम बौखला कर बोला। उसका हाथ स्टीयरिंग पर से बहक गया। मैं पीछे घूमा तो सीता प्रताप पर बुरी तरह बरसे जा रही थी और प्रताप बेगैरतों की तरह हंसे जा रहा था, जैसे उस पर दौरा पड़ गया हो। क्या बात है सीता? गूंगेपन का भांडा फूट जाने पर मजीद ढोंग करना फजूल था। सलील ने मेरी रान पे चुटकी ली थी। सीता गुस्से से आपे से बाहर हो गई। उसी वक्त गरनाम ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और मैं अपनी सीट पर चढ़कर प्रताप पर टूट पड़ा। उसकी हंसी चंद बेमायने आवाज़ों में बदल गई और जब तक वो मदाफ़त के लिए तैयार होता, मैं उसके चेहरे पर भरपूर मुक्के रसीद कर चुका था। हट जाओ, अलग हटो, वरना मैं गोली मार दूंगा। गरनाम जीप से उतरकर चीखा और मैं प्रताप के बारे में फौहश गालियां बकता हुआ जीप से उतर गया। प्रताप के उतरते उतरते सीता ने उसकी पुश्त पर लात जमा दी और वो बदहवासी के आलम में गरनाम के करीब जा खड़ा हुआ क्या था? गरनाम ने उससे पूछा। लड़की पर मुझे शुरू से ही शुबा था। वो तुम्हारी और सफदर की गुफ्तगू पर बार बार यूं चौंक रही थी जैसे सारी बातें समझ रही हो। प्रताप उससे कह रहा था। उर्दू जुबान पर एक गूंगी गैर मुल्की लड़की का यूं चौंकना अजीब सी बात थी। उसे आजमाने के लिए मैंने अभी उसकी रान पर चुटकी ली और तुमने देखा कि गुस्से और तकलीफ में कैसे बोल पड़ी। बकवास। इस जलील आदमी ने सीता से नाशाइस्ता मजाक करने की जसारत की है। मैं इसे सबक दूंगा। मैं गुस्से में चीखा। मुझे नाशाइस्ता मजाक करना होता तो चुटकी लेने के बजाय कोई और हरकत करता। ये लड़की कौन है? प्रताप अपना जबड़ा सहलाते हुए बोला। उसकी बात माकूल थी, लिहाजा मैंने मौजू बदल दिया। ये सीता ही है, इससे फासला रखकर बात करना, वरना गर्दन तोड़ देगी। मैंने समझा बुझाकर सीता का गुस्सा ठंडा किया और इसी बहाने सरगोशी में उसे अपने मंसूबे से आगाह कर दिया और यूं जीप का सफ़र दोबारा शुरू हो गया। मंजिल करीब आ जाने पर मैंने जीप की रफ्तार सुस्त करा दी, फिर बाएं तरफ सड़क से नीचे उतरकर कच्चे रास्ते पर उतरने की हिदायत की। कच्ची ज़मीन पर उतरने के बाद जैसे ही जीप सीधी हुई, उसके हेडलाइट्स की रोशनी में ज़मीन पर टायरों के निशान नजर आए और गरनाम खुशी से उछल पड़ा। वो यहीं आया है, टायरों के निशान ताज़ा हैं। मैं दिल ही दिल में उसकी नादानी पर हंसा। ये निशानात शाम के वक्त मर्सिडीज़ की आमदोरफ्त से बने थे और गरनाम पर यह निशान देखकर ऐसी सनसनी तारी हुई कि उसने फुर्ती के साथ जीप की रोशनियां गुल कर दी। जीप यहीं छोड़ दो, हमें 2-3 फरलांग पैदल चलना होगा। इंजन के शोर से वो लोग होशियार हो जाएंगे। मैंने तजवीज़ पेश की। जीप फौरन ही एक चट्टान की ओट में रोक दी गई और हम चारों जीप से उतर गए। हालांकि मेरी जीप में भूपत से हासिल किया हुआ भरा हुआ पिस्तौल मौजूद था, मगर मैंने गैर मुसल्लह होने की बिना पर आगे चलने से इनकार कर दिया। उस पर वो दोनों तजब्जुब का शिकार हो गए। तारीकी में उनकी नज़रें चार हुईं और गरनाम ने मुझे और सीता को कदम मिलाकर अपने पीछे आने की हिदायत की। प्रताप को सबसे आखिर में आना था। वो मुझे मुसल्ला करके ज़रा सा भी ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं था। फिर उसकी मुजवज़ा फॉर्मेशन में मेरे अलावा सीता भी हर लम्हे प्रताप के रिवॉल्वर की जद पर रहती और हमारे लिए ज़रा भी चालबाजी की गुंजाइश ना रहती। हमें बहुत एहतियात से बेआवाज़ आगे बढ़ना है, मैंने उनके आसाब पर दहशत सवार करने की नीयत से कहा। यहाँ से कई फरलांग आगे गारों में उसका मस्कन है और एक ऊंचे टीले पर हर वक्त मुसल्ला पहरेदार घूमता रहता है जो हमें दूरी से देख सकता है। गार? इन टीलों में गार कहाँ से आ गया? गरनाम ने हैरत से कहा। सुना है ये मज़ाफ़ाती सड़क बनाने के लिए इस इलाके से हज़ारों टन पत्थर निकाला गया है। उस खुदाई के नतीजे में गहरे गहरे गार बन गए हैं। मैंने जल्दी से बात बनाई। हम चारों रात के घोर अंधेरे में चट्टानों से चिपके कदम कदम आगे बढ़ रहे थे और उन दोनों के हाथों में भरे हुए रिवॉल्वर थे जो किसी भी लम्हे आग उगलने को तैयार थे। सनसनी, खौफ और बेयकीनी के साथ हम काफ़ी दूर तक निकलते चले गए। फिर अचानक ही मैंने दबी दबी खौफजदा आवाज़ में सरगोशी की, नीचे लेट जाओ। और हम चारों सीने के बल पथरीली ज़मीन से चिपक गए। क्या बात है? गरनाम सिंह ने आहिस्ता से पूछा। सामने वाले टीले पर मैंने अभी एक साया हरकत करते देखा है। प्रताप चूँकि सबसे आखिर में था, लिहाजा मेरी और गरनाम की सरगोशियाना गुफ्तगू सुनने के शौक़ में पेट और कोहनियों के बल रेंगता हुआ वो हमारे करीब आ गया। गरनाम दबी दबी आवाज़ में उसे मेरे शुबे से आगाह करने लगा। मेरे लिए ये बेहतरीन मौका था। उनके आसाब पर उस वक्त भूपत सवार था। निगाहें अंधेरे में आगे मरकूज थी और वो हमसे बिल्कुल ही गाफिल थे।
میں نے فضا میں ہاتھ لہرا کر سیتا کو اشارہ کیا اور ہم دونوں چیتوں کی طرح بے آواز ان پر ٹوٹ پڑے۔ میں گڑنام کی پشت پر سوار ہوا اور سیتا نے پرتاپ کو دبوچ لیا۔ فضا ان کی خوفزدہ چیخوں سے گونج اٹھی۔ میں نے اپنی جیب سے بھوپت کا پستول نکالا اور پل بھر میں ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ گرنام کی کھوپڑی کے ٹکڑے اڑ گئے۔ ادھر سیتا پرتاپ کی پشت پر سوار اس کے بال پکڑ کر بار بار اس کا چہرہ پتھریلی زمین سے ٹکرا رہی تھی اور وہ کسی ذبح ہوتے سانڈ کی طرح چیخ رہا تھا۔ میں نے سیتا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور چند تولا پگھلا ہوا سیسا پرتاپ کی کھوپڑی میں بھی اتار دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پرتاپ کی مشکل آسان ہو گئی اور ایک بار پھر وہاں گہرا سناٹا چھا گیا، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ ان دونوں کے ریوالور اور شناختی کاغذات حاصل کر کے ہم دونوں سرکاری جیپ میں واپس روانہ ہو گئے۔ اس کامیابی پر سیتا بے حد خوش تھی۔ جب پرتاپ نے چٹکی لی تھی تو تجھے بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے اسے چھیڑا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے اچانک چٹکی لے لی تھی اور چیخ کے ساتھ ہی میری زبان بھی چل پڑی۔ کسی ناگہانی مصیبت کے وقت گونگو جیسے رویے کا اظہار کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بھائی تو جگہ جگہ میرے لیے مشکلات پیدا کرتی چلی آ رہی ہے، تو لے گلا گھونٹ دے میرا۔ تو نے بنارس کی عدالت میں پارس کا نام لے کر مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ بس ایک ہی تو غلطی کی تھی، تو کب تک مجھے اس کے تانے دیے جائے گا؟ وہ تقریباً روحان سے لہجے میں بولی اور اپنی اسکرٹ کے دامن سے الجھنے لگی۔ ایک غلطی، اس ایک غلطی کے نتیجے میں 3 خون ہو چکے ہیں۔ اگر تو زبان نہ کھولتی تو بھوپت، گرنام اور پرتاپ میرے پیچھے نہ لگتے۔ اور وہ جو 3 آدمی تیری لاپرواہی سے مرے، وہ کون سے؟ دیوان داس، اس کا ساتھی بڈھا اور بننے خان۔ چل بھائی، حساب برابر ہو گیا۔ واقعی اگر مجھ سے پارس نہ کھویا ہوتا تو ان تینوں کی باری بھی نہ آتی، مگر ان کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ انگوٹھی سے پارس کا گرنا تو ان کی موت کا ایک بہانہ تھا۔ شہر کے ایک ایسے حصے میں ہم نے جیپ چھوڑ دی جہاں سے سواری مل سکتی تھی۔ جیپ میں فائلوں سے بھرا ہوا بریف کیس بھی تھا۔ ان میں صرف ایک فائل میری ذات سے متعلق تھی۔ میں نے وہ فائل تینوں ریوالور سمیت بریف کیس میں بند کی، باقی فائلیں جیپ میں ڈالی اور ٹیکسی پکڑ کر واپس رمنا ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں ٹیکسی چھوڑ کر ہم بھوپت کی مرسیڈیز میں سوار ہوئے اور گاڑی کباڑی بازار کی راہ پر ڈال دی۔ وہ منشی کو وقت دیے مجھے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر وہ مقررہ مقام پر ابھی تک ایک پول کے سہارے کھڑا اونگ رہا تھا۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور دوبارہ اسی ویرانے کی طرف چل دیا جہاں 3 تازہ لاشیں موجود تھیں۔ راستے میں نہ منشی کو کوئی سوال کرنے کی ہمت ہوئی، نہ میں نے اس سے بات کی، اور مرسیڈیز تازہ ترین 2 لاشوں کے قریب لے جا کر روک دی۔ رحم بھگوان! لاشیں دیکھ کر منشی کا رہا، آج کا دن تو لاشیں دیکھنے اور مردے ڈھوتے ہی گزرا ہے۔ دونوں لاشوں کے چہرے مسک ہو چکے تھے، مگر میرے حکم پر منشی ڈرتا کانپتا ان کے قریب پہنچ گیا۔ لائٹر کی روشنی میں ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور بتایا کہ یہی دونوں اسٹیٹ ہوٹل میں میری اور بھوپت کی تلاش میں پہنچے تھے۔ بننے خان کی لاش کا کیا بنا؟ محلے والوں سے دفن کر دیا ہے، کل 213 روپیہ خرچ ہوا ہے۔ میں نے پہلے سے جیب میں رکھا ہوا گرنام کا ریوالور نکالا اور اس سے قبل کہ منشی کو شبہ ہو سکے میں نے اسے بھی وہیں پہنچا دیا جہاں اس کا آقا شام سے اس کا منتظر تھا۔ پھر میں نے صورتحال کو پیچیدہ بنانے کے لیے بھوپت کا پستول منشی کی لاش کے قریب ڈالا، گرنام کا ریوالور اسی کے قریب پھینکا اور پرتاپ کا بھرا ہوا ریوالور ساتھ لے کر گاڑی میں آ گیا۔ کانپور میں اب ایسا کوئی فرد زندہ نہیں رہا تھا جو یہ بتا سکے کہ صفدر علی وہاں پہنچا تھا۔ نہ پارس کی گمشدگی، جاں تلاش اور سنسنی خیز بازیابی کا کوئی شاہد رہا تھا۔ انڈین سیکرٹ سروس کے وہ 2 افسر جو شاید مجھے ہر حال اور ہر بحروپ میں پہچان سکتے تھے، میرا سراغ پا کر انعام میں حسرت ناک موت کو گلے لگا چکے تھے۔ اب پارس کا موہوم سا وجود بنارس کی عدالت کے ریکارڈ پر تھا یا شاید انڈین سیکرٹ سروس کی چند فائلوں میں، ورنہ ہر طرح وہ نادر و نایاب پتھر میری ملکیت تھا۔ مگر گرنام سنگھ کی زبانی اس معاملے کا ایک نیا موڑ میرے سامنے آیا تھا اور وہ عقدہ بھی کھل گیا تھا جو مدت سے مجھے پریشان کر رہا تھا۔ دراصل موتیہاری میں انڈین سیکرٹ سروس کے افسر کی آمد کا میرے ماضی کے کسی ناخوشگوار واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہیں یہ اطلاع ملی کہ نیپال سے کوئی مہارشی ہندوستان آ رہا ہے جو سونا بنانے کا ماہر ہے، اور انہوں نے اس رشی کے لیے اپنا جال پھیلا دیا۔ اور جب ان کی معلومات سے مروب ہو کر میں نے انہیں پارس کے بجائے کیمیا گری کی داستان سنائی تو وہ مطمئن ہو گئے اور شاید اپنے مرکز سے ہدایات لینے کی خاطر مجھے چھوٹ دے گئے، اور میں جال میں کسنے سے قبل پھندے کاٹ کر موتیہاری سے فرار ہو گیا۔
پھر بنارس کے واقعات کے نتیجے میں سیتا کی گرفتاری اور اس کے بیان نے ایک بار پھر سیکرٹ سروس کو میری طرف متوجہ کر دیا۔ سیتا کی تصاویر دیکھتے ہی گرنام اور پرتاپ سمجھ گئے کہ صفدر علی وہی رشی ہے جو انہیں جل دے کر موتیہاری سے فرار ہوا تھا، اور بنارس ہی سے انہوں نے میرے اور بھوپت کے تعلق کا بھی سراغ نکال دیا اور بھوپت کو تلاش کرنے کانپور آن پہنچے، جہاں بدقسمتی سے میں بھی موجود تھا۔ مجھ پر سیکرٹ سروس والوں کا وار بھرپور تھا۔ اس بار وہ حکومت کی جانب سے پارس کا واضح مطالبہ لے کر آئے تھے، مگر میری نپی تلی اور بے ختم منصوبہ بندی نے یہ رکاوٹ بھی صاف کر دی۔ اب مجھے صرف ایک ہی خوف تھا، گرنام اور پرتاپ کی لاشوں کا سراغ ملتے ہی سیکرٹ سروس پورے وسائل کے ساتھ میری تلاش میں سرگرم ہو جاتی۔ چھوٹے یا بڑے گروہ بند بدماشوں سے مقابلہ اتنا مشکل نہ تھا، مگر ایک وسیع اور منظم سرکاری تنظیم کے مقابلے میں صرف ایک ہی بات میرے حق میں جاتی تھی کہ ان کے پاس اب کوئی ایسا آدمی نہ تھا جس نے مجھے دیکھا ہو۔ ان کے پاس میری جو تصاویر رہی ہوں گی ان میں میرا حلیہ مہارشی گنگا رام کا تھا، اور اب میں جدید تہذیب کے دلدادہ صفدر علی کے روپ میں تھا۔ یہ میرا دعویٰ تھا کہ محض تصویر دیکھنے والا کوئی بھی فرد یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ صفدر علی اور گنگا رام ایک ہی شخصیت کے دو روپ ہیں۔ میرے لیے اصل خطرہ صرف سیتا تھی۔ بنارس میں اس کا بہت شہرہ ہوا، اس کی بیشتر تصاویر چھاپی گئیں، اور وہ اب بھی اشتہاری مجرمہ تھی۔ میں نے اس کا حلیہ امکانی حد تک بدل کر رکھ دیا تھا، مگر پرتاپ جیسا کوئی بھی زرک آدمی سیتا کو اشتعال دلا کر اسی کی زبان سے اس کی اصلیت اگلوا سکتا تھا۔ میں نے بالکل غیر جذباتی ہو کر اپنے دل کو ٹٹولا۔ اگر اس مرحلے پر میری اور سیتا کی راہیں جدا ہو سکتی تھیں تو ایک دوسرے سے الگ رہتے ہوئے شاید ہم دونوں محفوظ اور خوشگوار مستقبل اپنا سکتے تھے، مگر سیتا سے علیحدگی کا تصور کرتے ہی مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ میں نے کار چلاتے ہوئے نظریں بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے ذہن میں چلنے والی ان آندھیوں سے بے خبر معصومانہ انداز میں پشت سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ اسی شاہراہ پر آگے چل کر میں نے مرسیڈیز کچے راستے پر اتار دی۔ کیا اب کسی اور کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ ہے؟ گاڑی سڑک سے اترتے ہی سیتا بولی، ہاں۔ کس سے؟ اس نے مجھے تقریباً جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ارے رے، یہ کیا کر رہی ہے تو؟ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے بوکھلا کر کہا۔ پھر میں نے گاڑی درختوں کی آڑ میں روکی اور اندھیرے میں سیتا کے چہرے پر نظریں گاڑ کر بولا، اب تیری باری ہے سیتا۔ میری باری؟ مار دے گولی میرے سر میں بھی۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ ایک نہ ایک دن تو مجھ سے اکتا جائے گا۔ شہروں میں تجھے مجھ جیسی ہزاروں اچھی لڑکیاں مل جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تقریباً رو پڑی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میری بات کو سچ سمجھ کر بھی وہ کتنے سکون سے میرے ہاتھوں مرنے پر آمادہ تھی، مگر میں نے لہجہ سخت بنا کر چڑچڑے لہجے میں کہا، ہاں تجھے یہ بھی پہلے سے پتا تھا؟ ہاں، میں اب تیری عادتوں کو اچھی طرح سمجھنے لگی ہوں۔ تیرا من بہت ہرجائی ہے۔ تیری محبت اور دوستی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو، وقت تیرا ساتھ چھوڑ دینا تو پل بھر میں آنکھیں بدل لیتا ہے۔ میں سب سمجھتی ہوں۔ تو نے مجھ سے پیچھا چھڑانے کے بارے میں نہ جانے کتنی بار سوچا ہوگا۔ اگر میرا مقدر یہی ہے تو تیرے ہاتھوں مر کر بھی مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ اس نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ ڈال دی۔ میں تلملا اٹھا۔ تجھے تو ہر بات کا الہام ہو جاتا ہے، بے وقوف۔ میں یہاں دوسرے کسی کام سے آیا ہوں۔ میں نے گرنام کی جیب سے حاصل کی ہوئی فائل نکالی اور کار کی اندرونی بتی روشن کر کے اس کی ورقردانی کرنے لگا۔ اس میں میری 11 تصاویر موجود تھیں۔ کچھ نیپال میں میری لائل میں اتاری گئی تھیں اور 2 تصویریں موتیہاری کی تھیں، کیونکہ ان میں میرا حلیہ گنگا رام کا تھا۔ بہت سے کاغذات پر میری نقل و حرکت کے بارے میں تفصیلی اطلاعات تھی۔ ان کاغذات پر جا بجا سرخ اور نیلی سیاہی سے لمبے چوڑے نوٹس لکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 کاغذات سے مجھے پتہ چلا کہ سیکرٹ سروس کو اپنی حکومت کے لیے میری خدمات مطلوب تھیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے گھیر کر حکومت ہند کے لیے سونا بنانے پر آمادہ کیا جائے۔ میں نے کار سے باہر آ کر ان تمام کاغذات کو آگ لگا دی۔ گرنام اور پرتاپ کے شناختی کاغذات بھی انہی شعلوں کی نظر کر دیے، اور اس وقت تک رکا رہا جب تک سارے کاغذات راکھ میں نہ بدل گئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں دوبارہ آگے روانہ ہو گیا۔ اگلے روز صبح 9 بجے کے قریب ہم قنوج میں داخل ہوئے اور مرسیڈیز میں نے ایک میران مقام پر چھوڑ دی۔ بھوپت کی یہ کار میرے لیے اب شدید خطرے کی علامت تھی۔ قنوج میں نے سب سے پہلے گلے میں لٹکایا جانے والا سفری تھیلا خریدا اور بریف کیس سے ساری رقم اسی میں منتقل کر لی۔ پرتاپ کا ریوالور اور سیتا کے چند کپڑے بھی اسی میں ٹھونس لیے اور دونوں بریف کیس لوگوں کی توجہ سے بچا کر شہر کے گندے نالے میں پھینک دیے۔ اس تھیلے سے قطع نظر میرا حلیہ زیادہ معقول تھا۔
اور اس حلیے میں میں کسی جیپ کی خریداری کرتے ہوئے شبے کی نظر سے نہ دیکھا جاتا۔ البتہ نئی جیپ کی خریداری ابھی مناسب نہیں تھی۔ شہر میں آوارہ گردی کے دوران میں نے کئی گیراجوں میں چھان بین کی اور آخر کار ایک جگہ مجھے 4 سال پرانی لینڈ روور پسند آ گئی۔ اس کی اصل خوبی یہ تھی کہ اس کا انجن بہت جاندار تھا اور باڈی سے ہڈ تک مضبوط فولادی چادر استعمال کی گئی تھی۔ جیپ میں کینوس کا ہڈ ہونے کے باعث اتنا طویل سفر خوشگوار نہ گزرتا۔ میرے پاس رقم کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر خود کو شبے سے بالاتر رکھنے کے لیے میں نے مول تول میں کافی وقت صرف کیا اور 27,000 میں وہ گاڑی خرید لی۔ رسید پر میں نے اپنا نام سنیل مورٹن لکھوایا اور رقم کی ادائیگی کے بعد چابی اور لینڈ روور کے کاغذات لے کر وہاں سے چل دیے۔